ایک دو تین مسئلے تراویح کے جو اہم ہیں وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اعتکاف کے مسائل بتاؤں گا جس میں ہم مبتلا ہیں۔ نمبر 1، عام طور پر بعض جگہ عشاء کی اذان پڑھ کر فوراً مائک میں 3 مرتبہ الصلاۃ سنت التراویح رحمکم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کا اعلان شرعاً ثابت نہیں اور اسے سنت سمجھنا بے اصل اور بدعت ہے۔ بعض جگہوں پر مائک میں بولتی ہیں، بعض جگہوں پر نماز سے پہلے، جیسا کہ ہمیں بولتے ہیں سر معلوم نہیں تھا، معلوم کر لی، اب چھوڑنا ہے اسے، اس لیے قرآن کو چاہ کر چھوڑایا، اب لوگ پریشان ہو گئے۔ شریعت میں جو چیز جہاں جتنا ثابت ہے اسے ہمیں اتنا کرنا کا نام شریعت ہے، دین ہے، ورنہ پھر اپنی منمانی کا نام دین ہو جائے گا۔ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ خیر القرون، نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا زمانہ، خیر القرون میں عرب و عجم میں کثیر تعداد میں جہلاء اور نو مسلم ہونے کے باوجود سلف صالحین سے ایسا اعلان ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، ان کے بعد کے زمانے کے لوگوں میں بہت سارے مسلمان تھے، اسلامی کنٹری تھی، اور پھر نو مسلم لوگ بھی ہوتے تھے، پھر بھی اس قسم کا اعلان نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم میں کون نو مسلم ہے بتاؤ؟ ابھی یہ بتاؤ، ابھی اعلان کرنا ثابت ہے، صحیح ہے، غلط ہے، پھر کیسی بات ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، حالانکہ وہ حضرات اسلامی اعمال کی تبلیغ میں نہایت چست اور عبادت کی درستگی میں بڑے حریص تھے، ثواب کمانے، نیکی کا کام آگے تک پہنچانے کے وہ لوگ بڑے زیادہ حریص تھے۔ فقہا نے بھی اس طرح کے اعلان کی ہدایت نہیں کی ہے، علماء اور فقہا نے بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اس طرح کے اعلان کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو ضرور تاکید فرماتے، اگر ایسا کرنا ضرورت ہوتا تو پھر اعلان کرتے۔ اب اعلان کرے کیا؟ عشاء کی فجر کی نماز پڑھتی ہیں 2 رکعت کو بول کے اعلان کرے کیا؟ بہت معلوم ہو جاتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زہر میں ہے تو پھر بولتے کیا؟ زہر کے 4 رکعت پڑھ لو با، نیت کر لو با، بول کے بولتے کیا؟ معلوم ہو جاتا ہے، ایسا نماز کے واسطے، فجر کے واسطے، زہر میں زہر کے واسطے آتے ہیں، وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں ضرورت محسوس کی ہے وہاں پر اس ضرورت کا فقہا نے اظہار کیا، اعلان کیا، اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ مسافر آدمی ہے، مسافر آدمی اگر آ گیا تو پھر کعبۃ اللہ کے امام صاحب آگے نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، آپ کے گاؤں کو آ گئے، اب کیا کریں گے؟ اب پہلی بات انہوں اپنی طرف سے مصلی پر چڑھنا نہیں، ہمیں جب امام ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہماری پرمیشن کے بعد چڑھنا نہیں، ہمارا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمیں امام ہے تو پھر ہماری وداؤٹ پرمیشن کے چڑھنا جائز نہیں ہوگا، اتنا مسئلہ ہے نازک۔ دوسری بات، جب مسافر کعبۃ اللہ کے امام صاحب جہاں آئے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھاتے ہیں تو پہلی بات تو وہ اجازت لینا ہماری، جو امام صاحب ہے ان کی۔ مسجد اگر سے کوئی آدمی کیوں نہ بنا دیا ہو، اپنی ذاتی پیسے سے اگر کوئی آدمی مسجد بنا دیا، کسی کو امام رکھے نہیں، اب اس کی مسجد کے ذمہ دار آدمی کو، یا خاص مسجد بولتے ختم، اب اس کی ملکیت سے وہ اللہ کی ملکیت میں چلے گئی وہ زمین، نہیں مسجد بنا کو میرے چلتے رہنا، میں گھوڑتا رہ تو نہیں ہوگا، اب یہ مسجد نہیں ہوگی پھر۔ جیسا ہمارے گھر میں اگر ہمیں ناپاک ہو کر بھی رہ سکتے ہیں، پاک ہو کر رہ سکتے ہیں، چلتے پھر سکتے ہیں، اگر میری مسجد ہے، میری چلنا ہوا تو پھر وہ اب اللہ کا گھر نہیں ہوگا، اس کا اپنے خاص پراپرٹی ہو گئی وہ، ابھی یہاں پہ ناپاک ہو کر بھی رہ سکتے ہیں، اللہ کی چلنا کا اگر سمجھے تو پھر یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ دیکھو فقہا نے کیا فرمایا، دیکھو اگر کعبۃ اللہ کے امام صاحب کا تو پھر کیا کرنا پڑے گا نا، مسافر ہے نا، مسافر ہو تو پھر آدمی کو 4 رکعت پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھانا پڑتا۔ اب کعبۃ اللہ کے امام صاحب آگے بول کو عبد الرحمٰن سریش صاحب آگے نماز پڑھا بولے تو پھر ظہر کی نماز میں ان کو 4 رکعت۔ مسافر آدمی اگر نماز پڑھانا ہے تو پھر اس کو اعلان کرنا پڑے گا، میں مسافر ہوں بھائی، میں 2 رکعت پڑھا رہا ہوں، 4 رکعت والی نماز ہے ظہر کی، 2 رکعت کا تمہیں اٹھ کو 2 رکعت پورا کر لو، بولنا ہو، تب جا کر لوگ احتیاط سے اپنی 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیتی ہیں، سلام پھیر ڈالتی، باقی لوگ اپنی روایت پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں فقہا ضرورت کو محسوس کی، اس لیے اس کی اجازت دی ہے اعلان کرنے کی۔ مسافر آدمی نماز پڑھ رہا تو پھر کیا کرنا؟ اعلان کرنا ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہے الصلاۃ سنت التراویح کا، یہ اعلان کرنے کا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ اس زمانے میں مسلم تھے۔ آگے دیکھو، کیونکہ یہاں ضرورت ہے، شاہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ مباح چیزوں کو ضروری سمجھنے سے دیگر خرابیوں کے سوا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ مباح کو مسنون سمجھ لیا جائے اور غیر مسنون کو مسنون سمجھنا تحریف دین ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آج سے 300 سال 1700 کے زمانے کے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے زمانے کے، اس وقت کے، تو انہوں فرماتے ہیں شریعت کی ایک حکم کی ایک پوائنٹ کی انہوں باریکیاں لکھی، حکمتیں لکھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ انہوں ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث کا سبق شروع کرنے والے یہی، اور اس وقت ہماری ہندوستان کی زبان فارسی زبان تھی، ایسا اس وقت
कौन सा भी पढ़ना हो, 10th हो और डिग्री हो, इंटर, इंग्लिश में एग्ज़ाम निकालनी, उस वक्त का हमारी हिंदुस्तान ज़ुबान फारसी ज़ुबान थी। गैर मुस्लिम आदमी को भी एग्ज़ाम, वकील बनना हो, जज बनना हो, उसे फ़ारसी में एग्ज़ाम दिया जाना पड़ता था। उस वक्त की हमारी हिंदुस्तान की ज़ुबान फारसी ज़ुबान थी। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले इन्हों अरब से पढ़ को आए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह, अरब से आलिम बन को, हाफिज़ बन को, वहाँ से इन्हों पढ़ना ले को है हदीस। हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस का सबक शुरू करने वाले यही हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली है। फिर इनके 4 बेटे, उन्होंने भी हाफिज़ा आलिमा, और उन्होंने चारों ने कुरान पर खिदमत की है। इनके बेटों ने सबसे पहले फ़ारसी में थे, कुरान के तर्जुमे अरबी में थे, तो उससे सबसे पहले इनके बेटों ने फ़ारसी में तर्जुमा किया है, अरबी से फ़ारसी में। फिर इसके बाद के लोगों ने, इनके एक बेटे फ़ारसी में तर्जुमा किए, फिर और एक बेटे इनके उर्दू में तर्जुमे किए कुरान का। कितना बड़ा एहसान है। अब ये इतने बड़े हद फरमाते हैं कि तंबी फरमाती हैं, डांटती हैं लोगों को कि मुबाह चीज़ों को ज़रूरी समझने से बहुत सारी खराबियाँ आ जाती हैं। मुबाह को मसनून समझ लिया जाएगा। मुबाह चीज़ का तो करे तो सवाल, नहीं करे तो खुदा उसका सवाल भी नहीं करता। ये है मुबाह। मुस्तहब से भी नीचे का दर्जा मुबाह बोले तो फ़र्ज़, सुन्नत फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर उसके बाद फिर मुस्तहब, फिर उसके बाद में फिर मुबाह है। इतना नीचे का दर्जा मुबाह का। मुस्तहब से नीचे का दर्जा, मुस्तहब का वही हुक्म है, करे तो सवाब, नहीं तो नहीं। मुबाह उससे नीचे का दर्जा है। तो गैर ज़रूरी चीज़ों को, मुबाह चीज़ों को उसे ज़रूरी करार देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारी खराबियाँ आ जाएंगी, उसे लोग मसनून और सुन्नत समझने लग जाएंगे। अब जो चीज़ सुन्नत नहीं है, जो सुन्नत समझने से फिर क्या हो जाएगा, दीन में तहरीफ हो जाएगी, दीन में एडिशन हो जाएगा। जो बंदा भी दीन में एडिशन करेगा तो फिर वो बंदा, उसका ठिकाना जानने में हो जाएगा। आगे देखो, इसको इस्तिलाह फ़िक़्ह में तस्वीब कहते हैं। तस्वीब को उलमा ने बिदअत करार दिया है। मतलब क्या है, तस्वीब किसे बोलते हैं? देखो, चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को इशा की अज़ान के बाद दोबारा नमाज के लिए निदा लगाते देखा तो फरमाया, इस बिदअती को मस्जिद से निकाल दो। अज़ान देने के बाद में अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको हम मानते, वो अली नबी के दामाद, शेर खुदा, उन्होंने मस्जिद के अंदर बंदा अज़ान दिया। अज़ान देने के बाद फिर क्या किया, लोग हो नमाज को अज़ान को ऐलान किया। उन्होंने क्या बोले, इस बिदअती को नमाज मस्जिद से निकाल दो उसे। उन्होंने बोले मतलब क्या है, अज़ान दिया सोच कहीं सोने वास्ते में, उठको आने वास्ते, अब फिर तो ऐलान कर रहा है, उसे निकाल दो को मस्जिद से। अल्लाह मतलब क्या है भाई, शरीयत में अज़ान है ऐलान करने के वास्ते, नमाज बुलाने के वास्ते, फिर तो वर्क से क्यों बोल रहा है, सब आगे बात, ऐसा नहीं करना। आगे देखो, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एक शख्स को ज़ोहर और इशा में इस तरह आवाज़ लगाते देखा तो तंबीह फरमाई है। तो ये तमाम चीज़ों से क्या मालूम हो रहा है, अब ये अस्सलातु सुन्नतुत तरावी रहिमकुमुल्लाह, या फिर बाज़ जगहों पर आज से 10-20 साल पहले बल्ले के गाँव में पढ़ते थे अस्सलातु वस्सलामु आदम सफ़ीउल्लाह, वो पढ़ते थे पहले, यहाँ का एक माम नहीं है। लेकिन आप हल्का हल्का कुछ छूट आ रही है, छोड़ रहे लोग, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर है। तो जो चीज़ शरीयत से साबित है तो हमें उसे करना है, कि अब ये चीज़ साबित नहीं, इसे छोड़ना है, हम छोड़ रही, कल छोड़ दिए वैसे। अब ये नहीं बोले तो फिर वो तरावी कोई का नमाज का क्या है, वो भी नहीं है। आए तो कहीं कोई शाम को तरावी वितर सब पढ़ को जाना कब बोलते, फिर वो भी इसका भी ऐलान नहीं होगा। आगे और एक हुक्म, एक तो ये इस्तलाह है कैसे बयान में, और एक हुक्म क्या है, और एक हुक्म है सजदे की आयत का ऐलान करना। पहली रकात में सजदा है, दूसरी रकात में सजदा है, बोलते हैं ऐलान करते नहीं तरावी में, वो ये करना नहीं करना है, कर सकते सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे क्या। देखो, खैरुल कुरून में अरब व अजम में कसीर तादाद में जोहला और नामुस्लिम होने के बावजूद सल्फ़ सालिहीन से ऐलान हाजा साबित नहीं, इस तरह का ऐलान साबित नहीं है। हालांकि वो इस्लामी आमाल की तबलीग में नहायत चुस्त और इबादत की दुरुस्तगी के बड़े हदीस थे। फुक़हा ने भी इस तरह के ऐलान की हिदायत नहीं की है। अगर ज़रूरत होती तो ज़रूर ताकीद फरमाते, जैसा कि मुसाफिर इमाम को खुसूसी तौर पर ताकीद फरमाई है। नमाजियों को अपने मुसाफिर होने की इत्तला दे देना चाहिए, नमाज से पहले या बाद में, कि मैं मुसाफिर हूँ, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। लेकिन सजदा तिलावत में आम तौर पर ऐसी ज़रूरत नहीं होती, और अगर बिला ज़रूरत ये तरीक़ा जारी रहा तो कभी अंदेशा है कि जिस तरह बाद शहरों का रिवाज है कि नमाज जुम्मा के वक्त ऐलान किया जाता है अस्सलातु सुन्नतु क़ब्ल अल जुमा, या ये कहा जाता है अनसितु रहिमकुमुल्लाह, और दूसरा ऐलान सुन्नत या फ़िअल हसन समझा जाता है। इसी तरह सजदा तिलावत का ये ऐलान भी ज़रूरी और बहुत मुमकिन है कि सुन्नत समझा जाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके बाद के समय ऐसा नहीं होता था, तो फिर नहीं करना है। जो चीज़ जितनी साबित है, अब ज़रा बताओ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ही नहीं है कि सवाल किसी तो मुसलमान से पूछो तो क्या बोलता हूँ, सवाल ही पेड़ंगा है तुम्हारा। अरे रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सब नमाज भी गाते हैं, उनसे उनके ज़रिए से हमारी जान चलती है, सब बोलकर बोलते रसूलुल्लाह से मोहब्बत है क्योंकि बोल को 4 रकात पढ़ते, क्या नमाज होती है 4 रकात पढ़ते, फिर असल जो 2 है वो भी नहीं अदा होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन इतनी मोहब्बत करना, कहाँ तक करना, वहाँ तक ही। उन्होंने कैसा करो बोले मोहब्बत, नबी खुदा समझो बोले क्या मोहब्बत में नहीं है।
نبی اللہ کے رسول ہیں، معصوم عن الخطا ہے، اور پورے پیغمبروں کے سردار ہیں، بس ختم۔ تو یہ بات ہے، اس لیے یہ سب اعلانہ نہیں کرنا ہے، خاموش پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے جاتے رہنا ہے۔ یہ سب کچھ ضروری احکامات اور کئی احکامات ہے بتانے کے، وہ سب بتانے، اس لیے ہمیں مبتلا اس سے یہ احکامات بتا دیا ہے۔ دیکھو اعتکاف کے بارے میں مسائل کا شروع ہوئی۔ اعتکاف کمال محبت کی دلیل ہے۔ انسان کسی سے محبت رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہوتا ہے۔ دیکھو انسان خدا معبود ہے اور انسان اس کا بندہ ہے، خدا آقا ہے اور انسان اس کا مملوک ہے، غلام ہے۔ تو اس لیے غلام کا کمال یہ ہے کہ اس کے آقا پر وہ قربان ہو جائے، اس کا آقا اس سے خوش ہو جانا، یہ تو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ مملوک کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اسے مالک کی خوشنودی حاصل رہے۔ عاشق کو اپنے معشوق کی راہ میں لٹ کر بھی ایک لطف آتا ہے، محب اپنے محبوب کے لیے کھو کر بھی پانے کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اسی محبت اور غلامی و بندگی کے احساس کو عملی پیکر دینے کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کیے گئے ہیں۔ بندہ غلام ہے، اللہ ہمارے آقا ہے، تو وہ بندگی کر رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کرنے کے الگ الگ طریقے مقرر کیے ہیں، ہر ایک طریقہ بھی الگ الگ۔ وہ سب طریقوں کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو، آقا کو خوش کرنا، مالک کو خوش کرنا ہے۔ نماز کا ایک طریقہ الگ طریقہ ہے، روزے کا الگ طریقہ ہے، سب عبادتیں ہیں لیکن الگ الگ طریقے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہیے، خدا کی رضا حاصل کرنا ہے، تو یہی مطلب ہے۔ اب یہ دیکھو بندہ نماز میں آتا ہے تو پھر جھکتا ہے، اڑتا ہے، اللہ کی تکبیر لگاتا ہے، کبھی کمر تک جھکتا ہے، کبھی نگاہ سے جھکا لیتا ہے، کبھی دو زانوں بیٹھتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آدمی اعتراف کرتا ہے، کبھی اللہ کے دربار میں پیشانی جھکاتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے زمین پر۔ زکوٰۃ دینا اپنی ذات اور اپنے مال پر خدا کی حکومت کا اعتراف کرنا ہے۔ زکوٰۃ مال میرا نہیں ہے، میں بھی میرا نہیں ہوں اور میرا مال بھی میرا نہیں ہے، اس کا سب کچھ ہے، اس کا دیا ہوا ان بولا بول کر 40% 2.5% دینا ہے، تو پھر اس لیے میں نکال رہا ہوں۔ یہ سب بندہ اعتراف کرا میں اس کا غلام ہوں بول کر۔ روزہ اور حج بھی خدا کی بندگی ہے، لیکن اس میں خوف سے زیادہ اپنے مالک کی محبت کا اظہار ہے۔ سب چیزوں میں کیا ہے؟ ہمارے اللہ میں بولی کو کرتی کو وہ بندگی کا اظہار ہے۔ اور روزے دار کو دیکھیے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ کی تمازت اور موسم کی شدت ہے، گرمی، لیکن خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے سب کچھ گوارا ہے۔ روزہ گویا اللہ سے کمال محبت اور تمام علائق سے رشتہ توڑنے سے عبادت ہے، لیکن بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود روزے کی حالت میں گھر سے، کاروبار سے اور لوگوں سے تعلق باقی رہتا ہے۔ محبت کا اوج کمال یہ ہے، اعلیٰ کمال محبت کی اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آدمی ان تعلقات کو بھی خدا کے تعلق کے سامنے قربان کر دے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشر میں ایک اور عبادت رکھی گئی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ تو خدا سے کمال محبت کی نشانیوں میں سے سب نشانیاں، نماز، روزہ، ایسے الگ الگ عبادتیں، سب اس کی خوش کرنے کے لیے، اس کی محبت کا ثبوت ہے یہ۔ اب اسی میں سے کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف ہے۔ تو کل حدیث آگے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے وہ۔ اس کے بعد میں اعتکاف کا حکم دیکھو، اعتکاف کا حکم آخری عشر کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ، مطلب پورے گاؤں میں سے اگر ایک آدمی اگر اعتکاف کر لیا 10 دن کا اعتکاف، تو پھر سب پر سے وہ حکم ساقط ہو جائے گا، سب کی طرف سے ہو جاتا وہ۔ نہیں اگر ایک بھی بندہ اعتکاف 10 دن کا نہیں کیا تو پھر پورا گاؤں، پوری بستی گنہگار ہو جائیں گے۔ صرف ایک دن کے، دیکھو یہ صرف ایک دن کے اعتکاف سے سنت ادا نہ ہوگی، ثواب تو ملے گا لیکن نفل ثواب ملے گا۔ نفل ثواب تو آپ نماز پڑھتے وقت میں اگر نیت کر لیں گے، نفل اعتکاف نیت کر رہا ہوں، اس کا آپ کو سن رہی، بیٹھ رہی، پڑھ رہی، تو اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن اعتکاف روزے کے ساتھ اگر ایک دن کریں گے، ایک دن کا ثواب ملے گا، نفل ثواب ملے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت 10 دن ہے، بلکہ وہ اعتکاف نفل ہو جائے گا۔ اگر محلے میں سے ایک شخص بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر ایک بھی اعتکاف کر لے تو کافی ہوگا۔ اور جہاں 5 وقت نماز اور تراویح ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف سنت ہے۔ مصلی میں بھی اعتکاف درست ہے، اگر کسی جگہ مصلی بنا لیے، ایک ٹینٹ، چھوٹا ٹینٹ بنا لیے نماز کے واسطے، تو وہاں بھی اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اب آج کے زمانے میں دیکھو اعتکاف سے بے رغبتی، اعتکاف سے لوگ بہت پیچھے۔ نمازوں میں آ کر دیکھو، مسجد میں کون رہتی ہیں وہ لوگ، تراویح میں کون رہتی، تفسیر میں کون رہتی، درس قرآن ہوتا تو کون رہتی، کوئی بیان ہوتا ہے جمعہ کا، کون آتی پہلے؟ بوڑھے آدمی، نوجوان نہیں آتے۔ کیوں؟ شوق نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ یہی محبت کا ہمارا ثبوت ہے۔ اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو پھر ہمارا بیپار کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہو جائے گا، یہی ثبوت ہے ہماری۔ یہ جو نبی سے، اللہ رسول سے محبت کے دعوے ہیں، یہ سب محض جھوٹے دعوے ہیں۔ ثبوت دینا پڑے گا، پھر محبت ہے تو اللہ رسول سے، اللہ رسول جو کرو بولے، یا پھر رسول اللہ خود جو کر رہی ہیں یہاں پر ہمیں وہ کرنا ہے، تب جا کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں ثبوت دے سکا ہوتا ہے، ورنہ پھر خالی محبت کے دعووں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔
اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے جب ہم جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں وہ ہماری آقا اعتکاف کر رہے ہیں، اور چھوٹنے پر رمضان کے بعد ایک دو مرتبہ چھوٹ گیا تو پھر آگے بات آئے گی، تو چھوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کی قضا کر رہے ہیں 20 دن رمضان کے بعد 20 دن اعتکاف کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ انہوں معصوم ہو کر اعتکاف کر رہے چھوڑ رہے ہیں، پھر ہمارا کیا پوچھنا ہے؟ یہ سب دین پر عمل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ایسی محترم بشان عبادت آج ہمارے اوپر بوجھ بن چکی ہے۔ کتنی ہی مسجدیں بستیاں اس اہم سنت سے محروم ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو لوگ سحری کی دعوت کراتے ہیں، افطار کی دعوت کراتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، کون سا ہے، کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اسے کیا کہیں گے؟ حدیث کی روشنی میں سے کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، اور اگر کوئی کسی کو آپ افطار کرائیں تو اسے ثواب ملے گا روزے دار کے برابر، یہ تو حدیث میں فضیلت ہے، لیکن اس کو اس سے کیا ثابت کریں گے؟ فرض ثابت کریں گے، واجب ثابت کریں گے، کیا ثابت کریں گے؟ فقہا فرماتے ہیں اس حدیث سے نفل ثابت ہوتا ہے، سحری کی دعوت ہو یا پھر سحری میں کسی کو کھلانا ہو یا پھر افطار میں کسی کو کھلانا، اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ حکم نفل ثابت ہوگا۔ نفل کی اتنی اہمیت ہے، لیکن سنت مؤکدہ کی کچھ اہمیت کو توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب دین سے دوری کی باتیں ہیں، اللہ رسول سے محبت کی کمی کی باتیں ہیں۔ محبت اگر ہے تو پھر ثبوت دینا پڑے گا، صرف زبانی دعووں سے آدمی کو کام نہیں چلتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ فلم انڈسٹری کا کوئی آدمی ہو یا پھر کرکٹر کا آدمی ہو یا پھر کوئی آدمی، تو ابھی کیا کرتا ہے؟ خالی محبت ہے مگر بولتا نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں اس جیسی چین پہنتا ہے، اپنے بال اس کے جیسے رکھتا ہے، اپنی پینٹ اور کرچی استعمال کرنے کا اسٹائل بھی اس کے جگہ ہوتا ہے، سب بال ڈیل ڈول سب کچھ سر سے پیر تک سب اسی کا کلچر ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ محمد کا غلام نہیں ہے، فلاں کا غلام ہے، وہ لگتا ہے۔ تو ہم محمد کے غلام ہیں، یا پھر کسی کے ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بال بتائیں گے، ہماری پگڑیاں بتائیں گی، ہمارے دل بتائیں گے انہوں کس کے غلام ہیں، اور ہم کو ثبوت دینا ہے ہم کس کے غلام ہیں، ہمارے اختیار میں ہم وہ کس کے غلام ہیں ثبوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، ان کی محبت میں ہم ان کے غلام ہیں، اپنی محبت کا ہم کو ثبوت دینے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کرنے کی، سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔